اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد کا پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان دو ہستیوں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قیامت تک اہل علم، خطیب، ادیب، شاعر، مصنفین، مؤلفین لکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اپنی ذات میں وراء الورا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تو کوئی انتہا ہی کوئی نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں، صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام، انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام، ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ پورے ملک میں آئے، ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح کو 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20 یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بطور دایا کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے۔ تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ ولد مختونا مخطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، صاف پاک پوتر پیدا ہوئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہی، اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی، تو ماں کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی پیچھے ہٹی تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا، ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائے، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے شام کے حیرہ کے محل دیکھی، تو ڈر گئی، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا، تو ایک دم سارے کمرے میں دھند بھر گئی، جیسے آج کل سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا،
دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وآتوہ خلق آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح کی معرفت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو، وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو، ولحن داود، داود کی شیرین زبان دو، وقلب ایوب، ایوب کا دل دو، وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاکدامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو علیہم الصلوات والتسلیمات، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ تو میرا عثمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا۔ ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔